یقول السائل حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے، کیا یہ درست ہے؟ کئی لوگوں کے متعلق اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں یا روایتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک انسان قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، کیونکہ بہرحال جو سلف تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے زمانے کی طریقے سے یہ علمون تعلمون والی قرات نہیں کرتے تھے کہ آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چلے۔ تو اس طرح کی قرات کے ساتھ اگر کوئی شخص ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھے تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ اگر کوئی تجویز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں ایک پارہ پڑھنے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے لگتے ہیں، تو 30 پارے پڑھنے کے لیے 15 گھنٹے لگ جائیں گے۔ 15 گھنٹے نہ لگیں تو بھی 12 گھنٹے لگ جائیں گے، 20 منٹ اگر لگتا ہے تو رات کہاں 12 گھنٹے کی ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت کوئی آدمی اگر قرآن پڑھنا شروع کرے تو اس کو 12 گھنٹہ ملے گا کہاں سے؟ اس لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات مدینے میں لوگوں نے بہت مشہور کی، بڑا شور مچا رکھا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس پر بڑی لڑائی کی لوگوں نے۔ اس کے بعد میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ بھائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حساب جوڑ لیجئے، اوسط درجے کی رات 12 گھنٹے ہوگی، 12 گھنٹے میں سے آپ عشاء کے وقت تک کو ایک طرف نکال دیجئے تو 2 گھنٹے اور کھانے پینے کا وقت لے کر کے 2.5 گھنٹے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے فجر کا نکال دیجئے، 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ رات باقی بچی کتنی؟ 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوں گے؟ 8 سیکنڈ 48، 480 منٹ ہوں گے۔ 480 منٹ میں اگر کوئی انسان 1000 رکعت نماز پڑھے تو آپ ایک رکعت میں کتنا وقت دے سکتا ہے؟ تقریباً 20 سیکنڈ، 15-20 سیکنڈ۔ 15-20 سیکنڈ میں اگر ایک رکعت پڑھی گئی تو یہ نماز ہوگی یا نماز کی مشین بن جائے گی؟ اب جب حساب جوڑا دیا گیا تو سارے لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ بات غلط ہے۔ حنفی مذہب رکھنے والے امام کے پیچھے صحیح عقیدہ السلف آدمی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ذرا وضاحت سے بیان کیجیے۔ دیکھیے، ایک تو حنفی مذہب رکھنے والے وہ تھے جو واقعی حنفی مذہب رکھتے تھے، اور ایک وہ ہیں جو حنفی مذہب کے نام پر ایک دوسرا ہی مذہب تیار کر کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس موجودہ مذہب حنفی میں مشکل سے 10-15% مسائل مروی ہوں گے، باقی سارے مسائل جو ہیں دوسرے لوگوں نے کھڑے کر کے ان کی طرف منسوب کر دیے ہیں اور ان کے سر پر سجا دیے ہیں۔ اب اس کو حنفی مذہب کا نا یہ ایک طرح کی زیادتی ہی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا یا جو بات انہوں نے نہیں بتائی وہ ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی طرف صرف ایک کتاب منسوب ہے، تالیف ان کی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن مان لیا جاتا ہے کہ ان کی تالیف ہے۔ ملا علی قاری نے اس کی شرح کی ہے، فقہ اکبر کتاب کا نام ہے، اور شرح کا نام شرح فقہ اکبر ہے۔ اب اس فقہ اکبر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ کافر ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ کافر ہے۔ امام صاحب نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ امام صاحب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے وہ کافر ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کس کو حنفی مذہب کو مانیں؟ سب سے پہلا اور مشکل مسئلہ تو یہی ہے۔ خلاصہ بات یہ ہے کہ آدمی حنفی مذہب کا ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، اگر وہ اس طرح کی خرافات رکھتا ہے اپنے عقیدے کے اندر کہ وہ خرافات شرک تک پہنچی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اس نے زخمی کر دیا تھا اور خون بہہ گیا تو حلال ہے، اور بسم اللہ کر کے چھوڑا گیا تھا، بشرطے کہ اس کتے نے اپنے لیے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ بندوق کے مسئلے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جو چیز جانور کو چیڑ دے اور خون بہا دے اور بسم اللہ کر کے وہ چیز چلائی گئی ہو تو اس سے کیا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، یعنی شکار مر جائے تو حلال ہوگا۔
تو بندوق کی جو گولی ہے وہ بھی جسم کو چیڑ دیتی ہے اور اس سے بھی خون بہتا ہے اور جم کر کے خون بہتا ہے. لہذا جو شرط بتائی گئی اس شرط کے مطابق اس سے بھی شکار کیا ہوا جانور حلال ہونا چاہیے. یہ سوال کہ بہشتی زیور ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ عورت کو بچہ ہو رہا ہے، اگر اس کے ہوش حواس قائم ہو تو اس کو نماز ادا کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. نفاس کے بعد عورت پر نماز نہیں. اور ولادت کا جو خون ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، چاہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نکلے یا اس کے بعد نکلے. یقول صاحب آج کے دور میں بیعت کا کیا طریقہ کار ہے؟ بیعت کرنا کیا فرض ہے؟ اگر فرض ہو تو کس کے ہاتھ پہ کریں؟ بعض کہتے ہیں کہ بیعت فرض بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت چند چیزوں پر لی ہے. ایک تو اسلام پر بیعت لی ہے، دوسرے ہجرت پر بیعت لی ہے، تیسرے یہ کہ جو اسلامی حکومت قائم ہوگی اس کے اسلامی احکامات کو تسلیم کرنا ہوگا، چاہے خوشی کے احکامات ہوں چاہے سختی کے احکام ہوں، دونوں احکامات کو تسلیم کرنا ہوگا. اس پر بیعت لی ہے. اور جہاد پر بیعت لی ہے. جہاد میں دو طرح سے بیعت لی ہے. کبھی اس پر بیعت لی ہے کہ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، اور کبھی اس پر بیعت لی ہے کہ مر جائیں گے مگر لڑتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. جب بھاگیں گے نہیں تو یا تو مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے، دو ہی راستہ رہ جاتا ہے. تو اس جہاد پر بیعت لی ہے. اور سورہ ممتحنہ میں ایک آیت کے اندر چند باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان پر بیعت لی ہے. کیا ہے؟ اذا جاء المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کی طرف سے گڑھ کر کے کوئی بے بنیاد الزام نہیں لائیں گے. اور آخری بات یہ کہی گئی کہ ولا یعصینک فی معروف، اور اے پیغمبر کسی بھلی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ 4-5 چیزیں دی گئی. اس پر بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی لی، عورتوں سے بیعت زبانی تھی، اور مردوں سے بھی لی ہے. اس میں ایک پوائنٹ بہت زیادہ غور کرنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جو حکم دیں گے وہ حکم معروف ہی ہوگا، یعنی بھلا ہی ہوگا. اس کے بھلے ہونے کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے وہ بھلا ہی حکم ہوگا، بھلے ہونے کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اے نبی یہ کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے یا کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس طریقے سے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. گویا اگر بفرض محال اگر یہ مان لیں کہ نبی بھی کوئی ایسا حکم دے سکتے ہیں جو بھلا نہ ہو تو اس میں نبی کی پیروی نہیں کی جائے. اس کہنے کا منشا یہی ہے کہ اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ نبی بھی کوئی ایسا حکم دیں گے جو بھلا نہیں ہے تو اس میں نبی کی پیروی نہیں کی جائے. اب ایک طرف آپ اس کو سامنے رکھیے، دوسری طرف ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بیعت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھیے. وہ بیعت کس بات پر ہوتی ہے؟ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، یعنی بیعت کرنے کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ وہی ہو گئی جو غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردے کی حیثیت ہوتی ہے. جدھر ہم گھمائیں گے ادھر گھومنا ہوگا، جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا، اور ہمارے حکم کے دائرے سے باہر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان لوگوں کے نزدیک ایک شعر بہت مشہور ہے حافظ شیرازی کا کہ بمے سجادہ کن غلط پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منظرہ. کہ اگر پیر مغاں کہے تو مصلح کو شراب میں ڈبو دو. اگر پیر مغاں کہے تو مصلح کو شراب میں ڈبو دو، کیونکہ یہ راستہ چلنے والا تمہارا جو استاد یا پیر ہے وہ راستے کے نشانات اور منزل سے بے خبر نہیں ہے. لہذا اگر وہ سراسر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں یہ بیعت ہوتی ہے کہ اگر پیر صاحب کہیں تو لے آ کر کے مصلح کو شراب میں ڈبو دو. اور اللہ تعالیٰ نے جس بیعت کو حکم دیا ہے اس میں نبی کو خطاب کر کے کہا کہ صاحب کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی اگر بھلی بات نہ ہو تو نافرمانی کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اس ہندوستانی پاکستانی بیعت کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس و خلاف ہے۔ لہذا یہ بیعت درست نہیں ہے، اور اس بیعت کو جس نے کر لیا اس نے اپنے گلے میں گمراہی کا طوق ڈال لیا۔ جب تک بیعت کو نکال کر نہ پھینک دے تب تک اس نے گمراہی کو نہیں پھینکا ہے۔ یقول حسین، بچہ کو دودھ پلانے کی مدت قرآن میں تو 2 سال ہے، جو مدینہ منورہ سے قرآن ترجمے والا تیار ہوا ہے اس میں ترجمہ کے بہر صفحہ میں لکھا ہے کہ 2.5 سال دودھ پلانا درست ہے ابو حنیفہ کے مطابق۔ یعنی قرآن کے مطابق نہیں، ابو حنیفہ کے مطابق درست ہے۔ اب آپ چاہے قرآن پر عمل کریں چاہے حنیفہ پر عمل کریں، 2 راستہ ہے، آپ اختیار کریں۔ اس قسم کے مسائل جب آتے ہیں تو لوگ اس میں ائمہ کے مذاہب بیان کر دیتے ہیں، اور قرآن یا حدیث کی جو بات وہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن یا حدیث پر عمل کیجیے، ائمہ کی یہ فتاویٰ ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس قرآن کے بارے میں جسے تفسیر عثمانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو مدینہ میں چھپا تھا، اب اس کی جگہ پر تفسیر احسن البیان چھاپ چکی ہے، تفسیر احسن البیان مدینہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ مکتبہ دارالسلام نے بہترین 3 رنگوں میں چھاپی ہے۔ گو آج ہمارے پاس ختم ہو چکی نہیں ہے، 12 وہ اس سے بہتر تفسیر الحمدللہ آ چکی ہے۔ یقول حسین، 4 امام ہے، کسی ایک کی بات مان کر چلنا ضروری ہے؟ اللہ نے ایک رسول بنایا ہے اور انہی کی بات کو ماننا ضروری قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انزل الیکم ما اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے ما سوا اولیاء کی پیروی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی پیروی کا حکم دیا، قرآن کی پیروی کا حکم دیا، اور اس کے ما سوا کی پیروی سے منع کیا ہے۔ ائمہ کرام نے یا تو کتاب و سنت پیش کی ہے یا اپنا اجتہاد کے سلسلے میں انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ملے تو ہماری بات چھوڑ دو اور حدیث کو اختیار کرو۔ اب آپ اگر امام کی پیروی کرتے ہیں تو اس بات میں بھی ان کی پیروی کیجیے، اور جب اس بات میں ان کی پیروی کریں گے تو بالکل ٹھیک راستے پر رہیں گے اور سارے اماموں کی پیروی ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کسی ایک امام کو متعین نہیں کرنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول سید، ہم کو لوگ کہتے ہیں حدیث تم نہیں سمجھ سکتے، یہ علماء لوگوں کا کام ہے، ہم کو صرف فضائل اعمال پڑھنی ضروری ہے، کیا یہ کتاب بھی حدیث کی کتاب ہے؟ فضائل اعمال حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے کے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اگر آپ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں سمجھ سکتے تو فضائل اعمال کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ فضائل اعمال صحیح معنوں میں جو کچھ ہیں یا تو اللہ کی کتاب میں ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ ان سے باہر کسی شخص کو کوئی پاور و اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کی فضیلت متعین کرے اور اس کی فضیلت بیان کرے۔ اگر کوئی آدمی کوئی فضیلت بیان کرتا ہے جو کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے تو وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے حق کو اور منصب کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک قدم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کفار سے کہ افراد بن القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور کو نہیں کرتے، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے کلام کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کے دل پر تالا لگا ہوا ہو۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ آپ فضائل اعمال پڑھیے قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، تو گویا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، ہمارے پاس نیک لوگوں کی جماعت آتی رہتی ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ 4 ماہ ملک میں جا کر ضرور لگانا جماعت میں، کیا 4 ماہ پوری زندگی میں اللہ کی راہ میں لگانا ضروری ہے؟ بھائی 4 ماہ جو آپ ملک میں جا کے لگاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگتا ہے یا تفریح کی راہ میں لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صحیح یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگانی چاہیے۔ اسلام کے عقیدے کو سمجھنا اور اس کے عبادات کے مسائل کو سمجھنا اور زندگی کے مسائل کو سمجھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ ہے، اور اس کو آپ جہاں بھی سیکھیں گے، گھر میں بیٹھ کر کے، مسجد میں بیٹھ کر کے، جالیات میں بیٹھ کر کے یا کسی اور جگہ بیٹھ کر کے، یہ سب سیکھنے کی جگہیں ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بستر باندھ کر لوٹا لٹکا کر کے آپ راستے میں چلیں اور
دنیا سے یا اپنے گھر سے یا اور گھر کی ذمہ داریوں سے کٹے ہوئے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذمہ ڈال رکھا ہے اس سے بے فکر ہو جائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. ماں باپ کے حکم سے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں، مگر اس کے اندر تمام ضروریات اور مصالح کی رعایت کرنی ضروری ہے. اس لیے کہ ہر ماں باپ تمام معاملات اور مصالح کو پورے طور سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بعض دفعہ کسی ایسی غلط بات کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ اگر اس مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے تو بہت سارے افراد کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور خاندان برباد ہوتا ہے. لہذا اس معاملے میں جو سب سے زیادہ سلامتی کا راستہ ہے اس پر غور کر کے اس کو اختیار کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل، کیا عورت خاوند کے حکم کے باوجود بچے کو دودھ نہ پلائے تو کیا وہ گنہگار ہوگی یا نہیں؟ گنہگار تو نہیں ہوگی، لیکن اگر بچے کا معاملہ متعین ہے کہ عورت کے علاوہ کہیں اور دودھ پلانے کا انتظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں بحیثیت ماں ہونے کے اس کے اوپر واجب آتا ہے کہ بچے کی پرورش کرے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل، سنت مؤکدہ اور وتر چھوڑنے سے کیا گناہ ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ فرض کے علاوہ کسی چیز کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے. آدمی قابل ملامت ٹھہر جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ثواب میں کمی کر دی جاتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کے چھوڑنے سے گنہگار نہیں ہوتا ہے.